عشاء سے سن رہے ہیں. میں بھی قریب میں ایک جگہ 1 گھنٹہ بیان کر چکا ہوں. بیان اس کو پھر بھی بطور تبرک عرض کرنا ہے. کافی دیر سے سن رہے ہیں آپ لوگ. مجھے بھی آپ لوگ محبت سے دعوت دیے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی بطور تبرک کروں گا. مطلب سننے کے لیے آپ بہت باتیں آپ کافی دیر سن رہے ہیں بیٹھ کے. اب باقی کیا ہے وہ جتنا بھی اللہ توفیق کروں. پڑھی اللہم صلی علی محمد وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین. احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود و سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اولاد صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی وہ شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے اور اس کی آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت، تعلیم و تربیت کے لیے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے سبب ابلیس مردود ہوا، دشمن ہو گیا. تو اجازت لے کر میں گمراہ کروں گا، اے اللہ قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے. تو مستقل دشمن ہے شیطان. قرآن میں فرماتا اللہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. قرآن یہ آیت ہے، اے لوگو یہ ابلیس تم سے پہلے بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا ہے. گمراہ کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شک پیدا کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ پہ الزام دینا. تو انسانوں کی تربیت کے لیے چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، اللہ نے ہر زمانے میں جب بھی گمراہی بڑھ گئی، لوگ اللہ کو چھوڑ کے خیر کی پوجا کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، تو تعلیم کے لیے اللہ بھیجا نبیوں کو. تو پیغمبر کو بھیجا ہے. تو کوئی پیغمبر بولے کہ میں انسان کی تعلیم کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، فرشتہ موضوع نہیں ہے، انسان ہی ضروری ہے. فرشتہ آیا تو بولتا ہے انسان بھائی اے اللہ اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، اس کو بیوی نہیں، بچے نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، ہم سب لگا ہوا ہے. تو انسان بنا کر ہی بھیجتا ہے. انسان بن کر ہماری طرح شادی بیاہ کر کے دین پہ چلنا کر کے بتاتا. تو چنانچہ کوئی اگر دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، لازمی لوگ بولے یار بھائی اللہ کا نبی بول رہا ہے، فوراً جھٹلا دیتا. چنانچہ ایسا یہ وہ قرآن میں ہے، ہر زمانے میں جب بھی نبی آیا لوگ جھٹلائے. کہا قرآن آیت ہے فقالوا ابشر یہدوننا، کیا ہمارے جیسا انسان ہم کو ہدایت کرتا ہے؟ اور ہمارا کافروں نے فقالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ارے تم نبی بول رہے ہیں، رسول اللہ کو بھیجا بول رہے ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تب ثبوت کیا ہے؟ اللہ بھیجا ہے سو. تو اللہ تعالیٰ ایسی صنعت اور ایسا اعزاز دیتا جو کوئی انسان ہرگز
اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا. انسانی طاقت سے باہر اس کو معجزہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، جادوگر کا زور تھا، ایسے مجھے جادوگر ہار گئے، بولے یہ جادو نہیں ہے، یہ نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں طبیب کا زور تھا، تو ایسے معجزہ دیا اللہ، مردے زندہ کیے ہیں اللہ کے حسن، طبیبہ میں گھٹنے رکھ دیے. قرآن یاد ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اے عیسیٰ تو میری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فصاحت کا غلبہ تھا، بلاغت کا. عرب لوگ بہت ہم زبان والے ہیں، دنیا کو عجمی گونگے ہیں، تو ایسا معجزہ قرآن دیا کہ آج تک ایسا فصیح بلیغ اور معنی خیز کلام کوئی نہ عرب کا کوئی بڑا ماہر بنایا نہ کوئی بنایا. قرآن چیلنج کیا 10 سورتیں بنا لو، تم دعوے دار ہو یہ جھوٹا کلام اللہ کا نہیں ہے، ایک سورہ بنا لو. کوئی نہیں بنایا آج تک. اس کے علاوہ بے شمار معجزات اللہ دیا، ان میں ایک معجزہ واقع معراج بھی ہے. اتنا اہم ہے کہ قرآن میں کئی جگہ واقعات بنی اسرائیل سورہ نجم وغیرہ میں آیا ہے. اب یہ لوگ جو نادان ہیں یا ناسمجھ ہیں، جاہل ہیں یا دہریے ہیں کوئی ماتورس، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے کمالات دکھایا ہے، قدرتیں قرآن میں بیان کیا ہے، سب انسانی طاقت سے باہر ہے. وہی نہیں، دنیا میں بھی جو چیزیں ہیں انسانی طاقت سے باہر. آپ دیکھیے ایک اتنا سا املی کا بیج اتنا، پوری دنیا کے سائنسداں کو دیجیے، بولو بھائی اتنے بیج کو لو اور اتنا موٹا جھاڑ بناؤ، بڑا جھاڑ. دنیا کے سائنسداں کوئی مارکیٹ نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ اتنا سا بیج املی کا ڈالیں، اس کو پھوڑتا ہے اللہ، اس میں آہستہ مول کا نکالتا ہے اللہ، آہستہ اس کو بڑھاتا ہے، ایسا موٹا املی کا جھاڑ بن جاتا ہے. عقل میں آ رہا آپ کے؟ عقل میں آ رہا نہیں آ رہا عقل میں. ہر وہ کام جو ساری مخلوق کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، وہ اللہ کے لیے ممکن ہے. اللہ کے لیے سب آسان. قرآن میں آیا، بار بار آیا قرآن میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے سب آسان. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، ہر کام پر، ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو کامل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے. عورت مرد کا ایک خون کا قطرہ، ایک قطرہ خون کا مرد کا اور کا لو، پورے سائنسدان بولو انسان کیا بناتے، اس کا ایک مکھی بنا بولو، مکھی بنا بولو، دیو مکھی بنا بولو، بناؤ مکھی بنا کے بتاؤ. وہ قدر اللہ انسان بنا دیتا ہے، پیٹ میں ہاتھ پیر دل کلیجہ کون بنا رہا، وہ اللہ بنا رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ بناتا ہے. کئی جگہ میرے خاندان میں دیکھا ہوں میں کہ ایک سائنسی اعتبار سے یہ ہے کہ مرد کے خون میں اگر صلاحیت ہے اولاد کی، عورت کے خون میں نہیں ہے تو بچے نہیں ہوتے. سائنس بعض جگہ اگر عورت کے خون میں صلاحیت ہے، مرد کے صلاحیت نہیں ہے تو بچے نہیں ہوتے. میرے خاندان کا واقعہ ہے، بچے نہیں ہوئے تو مر بھی کے بیچارے، دونوں کا خون لندن تک گیا، ٹیسٹ کرے تو دونوں کے خون میں صلاحیت موجود ہے اولاد کی، پھر بھی بچے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ سے لڑتے آپ، اللہ پیدا کرتا، اللہ پیدا کرتا ہے. قرآن میں کیا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، خون سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض ایسے ہیں جو پیٹ پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، 2 پیر پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی 4، 4 پیر پہ چلتے ہیں. بس سینے پہ چل رہے ہیں، بس 2 پیر پر انسان پرندہ، بس 4 پیر پہ گائے بیل وغیرہ. یخلق اللہ ما یشاء، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اب سوچیے آپ، بھائی بولے بھائی انسان ہے، بھائی پیرا بھی کاٹ دیے، ہاتھا بھی کاٹ دیے، خوب تیز بھاگنا بولے تو بولے کیا بات کرے صاحب، ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں کہتا بھاگے گا. اور بتایا اللہ میری طاقت دیکھو، سانپ بنایا ہوں میں، سانپ ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں، بھاگتا ہوں نہیں، جو چاہوں کروں میں، ہاتھ نہ پیر،
میں چاہوں چلاتا ہوں اس کو. اب قرآن میں بہت مثالات ہیں, کھول کے ہم تفسیر پڑھنا ہے. میں 2 دن عرض کیا آپ سے جو ہے غور کرنا ہے ایک ہی چیز پر. اب ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ سے میں, قرآن میں یہ بھی آئے بہت واقعات ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار اپنے دلائل بیان کیا ہے. فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے مویشیوں میں بھی اللہ کے کمالات اور عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, کہ ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں. مِن بَيْنِ فَرْثٍ گوبر, وَلَبَنٍ وہ دمین خون, گوبر ہے جانور پیچھے, سامنے خون ہے. لبن خالصاً بیچ میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں. گائے کو کاٹ دو, بھینس کو کاٹ دو, پوری کاٹ دیجئے, پورے جسم میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے, یا تو گوبر ہے یا خون ہے, بدبودار ہے, حرام ہے, ناپاک نہیں پی سکتے ہم. وہی خون سے اللہ دودھ بناتا ہے. تھن میں آتے ہی دودھ وائٹ ہو گیا. کون بنا رہا ہے؟ عقل میں آ رہا ہے. سب عقل, اللہ چاہا سب آسان ہے. معراج کا واقعہ ہے, سب آسان اللہ کو. دودھ وائٹ ہو گیا, وائٹ پھر وہی نہیں, خاصی بدل گئی, طاقتور ہو گیا, ہر وٹامن دودھ میں. ڈاکٹر تو دودھ پیو بولتے دودھ. آخری خطرناک بیماریاں آ گئے, اب مرنے کے قریب ہے. ڈاکٹر بولتے کچھ نہیں دینا, میوہ بھی نہیں دینا, ڈبل روٹی بھی نہیں, اب خطرہ ہے, صرف دودھ دو. دودھ وہ چیز ہے. کون بنا رہا دودھ؟ کاٹو, تھن میں ہے گا دودھ, دیکھو دودھ نہیں ہے. خون کو دودھ کر دینا اللہ. دودھ بھیجاؤ خون دنیا میں, آپ سائنسدان کے پاس ایک شیشے میں رکھ کے بولو دودھ بنا, بولو اس کو. تو معراج کا واقعہ جو شک کرتے نادان, دنیا میں مثالیں ہیں. ہر ناممکن اللہ کو آسان ہے. میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. خاص بات جو کرنا ہے نادان, جو ماننے والوں کو تو اچھا ہے, جو تیڑے دماغ کے ہیں یا نادان ہیں تو ان کی دلائل ہے. اہل سنت کا اتفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے, خواب نہیں, جاگتے ہوئے, خواب میں نہیں, اور اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو اہم میں دلائل عرض کرتا ہوں قرآنی آیت سے, اور سنیے, چاہے تو یاد رکھیے آپ لوگ. جسم کے ساتھ تشریف لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جاگتی ہوئی حالت میں گئے ہیں, اور اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اسی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت 60 آیت 60 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, اے محمد ہم نے معراج کی رات میں آپ کو جو کچھ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا کہ کون مانتا ہے کون انکار کرتا ہے. ویسے ہی ہوا, صبح ہوئی, حضور فرمائے رات میں معراج ہوئی, جاگے آسمانوں پر, سب مذاق اڑائے, جھوٹا بولے, مکر گئے اسلام سے مجھ سے. اگر حضور خواب دیکھتے فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا. چونکہ جسم کے ساتھ جاگتی ہوئی حالت میں تشریف لے گئے, اسی لوگوں نے انکار کیا. آپ بھی بولے بھائی, اگر آپ بولے خواب میں جنت دیکھا, ارے وہ خواب ہے بھائی, کوئی کا انکار کیوں کرے. عام آدمی بولتا جنت دیکھو خواب میں, اور خواب بتا جسم کے ساتھ گئے جاگتے جب ہی. اور ایک بات, تمام احادیث میں حضور کی تشریف لے جانے کے لیے جنت سے ایک براق سواری آئی. براق پر سوار ہو کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے گئے. اگر خواب میں جانا ہے تو براق کی کیا ضرورت. پھر بھی آج کے بساں ہیں, بس جو ہیں بس میں بیٹھ گئے تو چلو ٹھیک ہے بھائی, آنکھ بند کرو, ٹیکا لے لو, سو جاؤ. وہ بھی نہیں ہے, وہ سواریاں دو پیر لگے بیٹھنے سواری ہے, ایسا بیٹھنے کا ہے. نیند لگتا ہے زمین پہ, گھوڑے پہ بیٹھے آپ, نیند لگی تو زمین پہ. آج کل تو سواریاں پلین ٹرین آ گئی ہے, سو جاؤ آپ, ٹرین چل رہی, اس پہ کہاں بیٹھتے آپ, آنکھ بولے کی زمین پہ آ جاتے. ثبوت بات کا ہے کہ جاگتے ہوئے گئے. اور ایک بات ہے, اللہ کا دیدار قرآن سے یہ ثابت ہے کہ مومنوں کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. قرآن کریم پارہ 29, قرآن کریم پارہ 29 سورہ قیامہ, آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وجوہ ہوئی یومئذ ناظرۃ
الی ربی ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور حدیث بخاری میں آیا، قرآن کے بعد سب سے مشہور کتاب، صحیح سب مانتے ہیں مسلک والے، حدیث بخاری کی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یقیناً تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ رسول اللہ فرمائے، بخاری کی حدیث، یقیناً تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ یا رسول اللہ، اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں تکلیف ہے؟ ایسے دیکھیں گے۔ اجماع امت ہے، جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب دیدار ہوگا، پردہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، کیسا ہے؟ ہم بھی نہیں گئے، آپ بھی نہیں گئے، تو اللہ کی ذات میں وہ لذت ہے، وہ راحت ہے، وہ ٹیسٹ ہے، وہ سرور ہے، وہ سکون ہے۔ جنتی بولیں گے جنت بیکار ہے، خدا کی ذات ایسی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے۔ تو عام مومنین جنت میں جب دیدار کریں گے، رسول اللہ کرے تعجب کیا ہے؟ جب بات دو بولتے ارے میاں قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے بولے اللہ کو، اللہ قرآن جواب دیا اللہ لن ترانی اے موسیٰ، قرآن آیت ہے لن ترانی اے موسیٰ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہی ہے تو میں طور پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، ڈائریکٹ تو مشکل ہے، ولیکن من الجبل، پہاڑ پہ ڈالا تجلی، وہاں نگاہ پڑی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھیں میاں قرآن میں ہے، میرے بھائی بالکل صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش کرے، اور امت کے پورے اولیاء اللہ علماء کا اجماع ہے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اجماع امت ہے۔ ہمارے حضور یہاں نہیں، اس عالم میں جاگے دیکھے، اور اس عالم میں عام مسلمان بھی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، قرآن گواہ ہے، قرآن میں ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ بیویاں روایت ہے کہ جبریل کو دیکھا؟ بھائی جبریل کو دیکھے، جنت دیکھے تو اللہ کو بھی دیکھے۔ افتمارونہ علی ما یری، قرآن کی آیت ہے، افتمارونہ علی ما یری، اے انسانوں کیا تو اس باب میں جھگڑا کرتے ہو نبی سے؟ اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سرکار کی حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم میں فرمایا رأیت ربی لیلۃ المعراج فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو معراج کی رات میں بہترین شان میں دیکھا۔ حدیث موجود ہے۔ جب سرکار تشریف لائے، صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نعم رأیت، فرمایا ہاں دیکھا ہوں۔ بی بی عائشہ پوچھے، خاموش ہو گئے۔ بی بی عائشہ بولے مجھے تو نہیں بولے۔ صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ عائشہ کو نہیں بولے؟ فرمایا اے صدیق، عائشہ کم سی لڑکی ہے، اگر ان سے اللہ کا دیدار بیان کیا جائے گا تو اللہ کی شکل تصور کریں گے، اللہ کی شکل نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق گفتگو کرو۔ جو اونچے عقل ہے اس کو بات ہے، صحابہ یہ عام لوگ ہیں تو نماز پڑھ لو۔ ابھی کوئی میٹرک ہے، کوئی پی ایچ ڈی پڑھ رہا ہے، اس کے لیول اونچا ہے، اس کے لحاظ سے اونچی بات کر سکتے ہیں آپ۔ میں باتیں بہت سی ہیں دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں مثال اللہ کے کمالات، کل باتیں پوری کروڑ بن گئے۔ قرآن میں کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے آسمان زمین بنا دے۔ کوئی گھر بناؤ بولو، انجینئر کو بولتا ہو نہیں، اینٹ لاؤ، سیمنٹ لاؤ، پتھر لاؤ، ریت لاؤ، آپ نے ویسی بناؤ تو اب دماغ خراب ہوتا آپ۔ کیسا بنتا؟ مٹیریل نہیں ہے، مٹیریل ہونا اللہ کی طاقت ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، ایک کنکر نہیں ہے، چاہا تو کروڑوں مخلوق پیدا کر دیا، ہزاروں عالم بن گئے، عقل میں آپ کے ناممکن ہے، وہ اللہ کے لیے ممکن ہے، سب ممکن ہے اللہ کے لیے۔ قرآن میں بار بار ہمارا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر کام پر، ہر چیز پر، ہر مخلوق پر مکمل کنٹرول اور اختیار کرتا ہے۔ اب میں تھوڑا بول کے چونکہ دعوت دی محبت سے تھوڑا واقعات سن چکے، پھر مزید
کے دعا کر لیتا ہوں، تفصیلات کی ضرورت نہیں چونکہ کافی سنی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب پیر 27 خاص بات ہے، پیر کی رات، جمعہ تو تھا قیامت میں ہماری گواہ دینے والا، تو شریعت میں 2 گواہ ہونا ہے اور ایک گواہ نہیں تھا، اللہ نے پیر کو گواہ بنا دیا فضائل دے کر۔ کیسا ہوا؟ حضور کی پیدائش پیر کو ہوئی، پہلی وحی پیر کو آئی، نبوت پیر کو ملی، ہجرت کا حکم پیر کو آیا، وفات پیر کو ہوئی، معراج پیر کو ہوئی۔ اس طریقے سے جو ہے 27 کا بھی واجب ہے، 27 کا قدر بھی عجیب غریب ہے، 27 رات جمہور امامتیں شب قدر بھی 27 کو ہوتی، 27۔ اور حدیث میں آیا رسول اللہ فرماتے ہیں جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے نماز سے 27 گنا بڑھ کر ہے۔ اس میں عجیب کمال ہے۔ ہاں مقصد یہ ہے حضور ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں آرام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں کو حضور کے تلووں پر مرنے لگے، جس کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، بلایا ہے، ملنے کا مشتاق ہے، اور فرمایا ہے اے حبیب آپ کو آپ کی آج ایسی عزت کروں گا آج تک کسی کی ایسی عزت نہیں کی گئی، آج آپ کو وہ مرتبہ دوں گا اور کسی مخلوق کو کبھی حاصل نہیں۔ یہ سن کر سرکار تیار ہوئے، اسی وقت پورے فرشتے، سارے انبیاء، جنت کی حوریں، سب کو اللہ کی طرف سے حضور کے استقبال کے لیے جو ہے آمادہ کیا گیا، قبر الزاد عبدال کیا گیا، براق لایا گیا، حضور سوار ہوئے اور جبرائیل لگام پکڑے اور میکائیل نقاب تھامے، دونوں سائڈ 70,000 فرشتے ادھر 70 لے کے چلے، اور بیت المقدس پہنچنے سے پہلے برزخ کا عالم جو قبر بولتے ہیں ہم، بہت سے نادان جو اہل قرآن بولتے ہیں حدیث کے منکر ہیں، بولتے خبر میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ارے علماء سے بولو بات ہماری بھائی، قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کہ وہ برزخ کے عالم میں رہنے والے۔ اور فرعون کی جو قرآن میں آیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا صبح شام قبر میں فرعون کو جو ہے آگ کی بھاپ لگائی جا رہی ہے، تو خبر میں سوال جواب ہے، آدھی موجود ہے، ملک نیمان کیا کرتے ہیں؟ تو برزخ کے عالم میں جو شراب پی رہے ہیں، جو قتل کرے، تکبر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زنا کرتے ہیں، ماں باپ اور اولاد بھی بچوں ظلم کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مختلف سزائیں دکھائی گئی جو سن چکے ہیں آپ۔ وہ دیکھتے حضور بیت المقدس پہنچے جہاں سارے انبیاء موجود تھے، حضرت جبرائیل اذان دیے، حضور سب کی امامت فرمائے، چنانچہ امام الانبیاء علیہ کا ملا۔ نماز کے بعد سارے انبیاء کے لیے انبیاء نے خطبہ دیا، آخر میں حضور خطبہ دیے، ایسا جو اللہ اعزاز دیا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اے رسولو یقیناً یہ جو اعزازات اللہ دیا ہے محمد کو، اس لحاظ سے تم سب پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، تم تمام پر اللہ نے محمد کو برتری عطا فرمائی ہے۔ وہاں سے یہ بات میں آیا کہ جاتے وقت تو سینہ 4 وقت تفصیل یہاں 4 وقت سینہ 4 سال کے تھے، سینہ چاک کیا گیا، نور ڈالا گیا آدھی میں آیا۔ پھر معراج سے پہلے سینہ جبرائیل آئے، سکا کہ سینہ میرا کھولے اور ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا تش میرے سینے میں ڈال دیا، سینہ میں ڈال دیا۔ اور جو ہے پھر وہاں پر نماز کے بعد بیت المقدس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب ایک میں دودھ تھا۔ کیا لیتے لیجئے، حضور نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل نے کیا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہاں سے حضور جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلے، ڈائریکٹ برا کے آیا، سیڑھی لگی، روایت الگ الگ روایت ہے، بعد میں اگر سیڑھی لگائی گئی، بعد میں برا اڑتے ہو گیا۔ پہلے آسمان میں پہنچے،
کھٹکا دیے جبرائیل فرشتے مجھے کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ ہر صحابہ آسمان سوال ہو رہا ہے، کائی کو سوال ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلایا گیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ حضور کا مرتبہ شان بتانا کہ اللہ نے محمد کو اللہ نے بلایا ہے، یہ مقصد۔ ہر آسمان پہ سوال، حدیثیں موجود ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیا اللہ بلایا کیا؟ ہاں اللہ بلایا، معمولی بات ہے، اللہ بلایا ہے، کسی کو نہیں بلایا اللہ آج تک اوپر۔ جسموں کے ساتھ جاگتے ہوئے موت سے پہلے سرکار تشریف لے گئے۔ خیر مختصر یہ کہ پہلے آسمان پر فرشتے بلا آدم علیہ السلام، فرشتے کھڑے ہوئے بات کریں۔ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ جب سے آسمان بنے ہیں یہ فرشتے ایسی عبادت میں لاکھوں سال ہو گئے کھڑے ہوئے جو ہے عبادت میں۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، نہ پیشاب آتا، نہ پیخانہ آتا، نہ نیند آتی، نہ تھکاوٹ، نہ بور، کھڑے ہوئے تو کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کو پسند آ گیا، اللہ نے نماز میں قیام فرض کر دیا۔ دوسرے آبا میں گئے، عجائبات دیکھے، نبی سے ملاقات کیے، وہاں دیکھا فرشتے رکوع میں ہیں۔ سرکار پسند آیا، بتایا کہ جبرائیل نے جب سے جو فرشتے رکوع میں جو ہزاروں سال ہو گئے، تھکاوٹ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بور نہیں ہوتے، سب پسند کرے اللہ تعالیٰ رکوع فرض کیا۔ تیسرا وہاں پر گئے، عجائبات دیکھے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، وہاں فرشتے سجدے میں تھے، بہت پسند آیا وہ طریقہ، سجدہ فرض ہوا۔ چوتھے آسمان پر قاعدہ والے تھے فرشتے، پورے آسمان میں 7ویں آسمان پہنچے، بہترین خوبصورت گھر بیت المعمور، یہ جو کعبہ ہے اسی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی کعبے کی میں بیت المعمور قرآن میں نام آیا، بیت المعمور آیا قرآن، سورۃ طور میں آیا، والطوری والبیت المعمور قرآن آیات ہے۔ تو روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتے طواف کر لیتے ہیں قیامت تک کے بارے نہیں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے سرکار دعا کا فرمان کہ پوری مخلوق کے 10 پارٹس ہیں، 10 حصے ہیں پوری مخلوق کے، ان میں 9 حصے فرشتے ہیں اور ایک حصے میں پوری مخلوق، انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، 9 حصے بھائی، 10 میں 9 حصے فرشتے ہیں۔ تو خیر وہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم دیکھے کہ ایک سونے کی کرسی پر لگا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل السلام یہ یا رسول اللہ یا آپ کے دادا ابراہیم ہیں، اطراف چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، یا محمد اپنی امت کو سلام کہنا، میرا پیغام پہنچانا کہ جنت کی زمین بہترین ہے، اس میں باغ لگانا، درخت لگانا اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ حضور پوچھا کہ جنت کی زراعت کیسی ہوتی؟ فرمایا نیک اعمال کرنا اور کلمے صبح تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ خوب پڑھنا باغ لگتا ہے۔ پھر یہاں پر فرشتہ آزان دیا، حضور نے بیت المعمور میں تمام فرشتے امامت کی۔ ہر جمعہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، بیت المعمور میں تمام فرشتے جمعہ پڑھتے ہیں۔ خاص بات حضور یہاں دعا کی، اللہ جیسے فرشتے جمع ہیں ایک دن عبادت کی مجھ کو عطا کرنا۔ جمعہ دیا گیا، امام یہاں سے چلے عجائبات دیکھتے ہوئے مختار کرو کے لحاظ سے سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر ایک بیر کا جھاڑ ہے، بڑے بڑے پتے جھاڑ کے اور جو ہے وہ گھڑے جیسے پھل اس کے، وہاں پر نہر دیکھے، سفید دودھ سے سفید پانی ہے اور شہد سا میٹھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ حوض کوثر ہے، قیامت کے دن آپ کی امت پیے گی، اور ایسا پانی ہے ایک وقت پیئیں گے تو جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں سے جبرائیل نیچے آنے لگے، یا جبرائیل کیا بات ہے، یا رسول اللہ اب یہاں سے ایک پل اڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر چل جائیں گے۔ سرکار اکیلے ہو گئے، غیب سے اللہ کی طرف سے ایک نورانی ہرے کلر کی روح نورانی مسند آئی، رف آئی، گرین کلر کی چمکدار خوب روشن
سواری اللہ سے آئی، اس کا نام رفرف، حدیث میں آیا، سرکار پہ بیٹھے اور وہ رفرف سواری 7 آسمان ہو گئے، سر منتہا ہو گیا، وہاں سے وہ رفرف 70,000 نور کے پردے، 70,000 نور کے پردے طے کر کے عرش کے قریب پہنچایا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ وہاں سے آواز آئی عرش سے، ادعو یا محمد، ادعو یا، قرآن شریف میں آیا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوس، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا قریب ہوا جیسے تو کمانے اس سے قریب۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرش کے قریب پہنچ کر ایک امر عظیم دیکھا جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی، میرے رب نے وہ دکھایا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کبھی، کسی کان نے نہیں سنا۔ اس وقت مجھ کو علم اولین اور آخرین عطا ہوا، اس سے میرا دل نورانی ہو گیا اور بہت سی انعامات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا چاہتے ہو اے محمد؟ یا اللہ، دیکھیے موقع اکیلے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا، یا اللہ میری بیویاں ہیں، بچے ہیں، ہر بیوی کو جنت میں محل، 4 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کے محل۔ دیکھیے نبی کی شان، تاریخ پڑھ رہی ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے کرے، پوری امت کی دعا کی ہے سرکار۔ امت علماء ماتے اللہ کے پاس سب سے زیادہ بے غرض محبت رکھنے والے امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ اپنی امت کی بخشی چاہتا ہوں، اے حبیب آپ کے لیے 70,000 بخش دیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ بخشی چاہتا ہوں 70,000۔ فرمایا اے حبیب اگر آج ہی سب کو بخشوا لیں گے، کل قیامت کی کیا مزہ آئے گا؟ قیامت کے میدان میں آدم سے قیامت تک پورے انسان لیں گے، کروڑوں سامنے آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شان ظاہر ہو جائے گی۔ پھر سرکار فرمائے التحیات للہ والصلوات، تمام تعریفیں، جسمانی عبادات، مالی عبادات سب اللہ کے۔ جواب دیا اللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کے برکاتہ۔ سرکار وہاں بھی اپنی گناہ کو مغفرت، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور نیک بندوں پر سلام ہو۔ ہر فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 50 وقت کی نماز دی گئی، بعد میں واپس آئے، موسیٰ پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیا گیا آپ کو؟ 50 نمازیں، فرمائے نہیں پڑھتی آپ کی امت۔ دیکھیے آج میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزمایا ہوں، میری امت بنی اسرائیل پر 3 نمازیں فرض تھے، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت نہیں پڑھتی، کم کرائیے۔ سرکار کہے یا اللہ کم کر، 5 کم ہے 45، پھر کم کرے 40، 35، 30، 25، 20، آخر میں 5 ہو گئے۔ پھر واپس آئے، موسیٰ بولے کتنے ہوئے؟ 5 نہیں پڑھتی امت آپ کی، میری آپ کی امت اور کمزور ہے۔ دیکھیے بات صحیح ہو رہی ہے، آج پڑھے نماز، جمعہ آتے لوگ، دیکھو بھائی اور کم کرائیے، 3 میری امت 3 نہیں پڑھی، آپ کی امت اور کمزور ہے۔ تو فرمایا کہ میں بار بار گیا، اللہ نے شرم آ رہی ہے، مجھے منظور ہے، تو چنانچہ 5 نماز، چنانچہ اللہ نے فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں، ثواب اس کا 50 کے برابر ہے۔ پھر فرمایا اے حبیب جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا 10 نیکی ثواب ملے گا۔ کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی لکھی جائے گی، کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور کوئی برائی کا ارادہ کرا برائی لکھی نہیں جائے گی، کر بھی لیا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ دیکھیے اللہ باتیں بہت سی ہیں، میں وقت کیا ختم کرتا ہوں، یہ بات کو دعا کر لیتا ہوں آپ سے کہ میرے بھائی آپ ہم سب کا ایمان ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے کہ جتنے مذاہب ہیں شیطان کے بہکانے پر لوگوں نے گھڑ لیے، کسی عیسیٰ کا بیٹا بول رہے ہیں، کوئی مریم کو بیوی بول رہے ہیں، کوئی پتھر کو خدا مان رہے ہیں، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ ایک اللہ ہی سکا معبود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا دین اسلام ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی کی اطاعت، اس کے نبیوں کی اطاعت، قرآن پر عمل۔ تو یہی وعدہ ہے، دل سے اسلام قبول کر کے زندگی عمل کرے تو میرے بات اللہ کا وعدہ قرآن میں گارنٹی انشاءاللہ جنت ہے۔ تو عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، اس لیے حضور نے علم دین فرض قرار دیا ہے۔ تو اصولاً کسی جامعہ کے پڑھنا چاہیے، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، چونکہ ہر زمانے میں سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو